اور جتنا ہم گناہ کریں گے اتنا ہماری زندگی میں پریشانی آئے گی. یہ اللہ والے جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو سکون عطا فرما دیتا ہے. یاد رکھیے گناہوں کو چھوڑ کر بندے کو ایسے سکون ملتا ہے جیسے کہ بچے کو ماں کی گود میں آ کر سکون مل جایا کرتا ہے. تو گناہوں کو چھوڑ دیجیے. اور گناہ بھی کیا، علم اور ارادے سے گناہ کرنا اللہ تعالیٰ اس کو بہت ناپسند فرماتے ہیں. علم اور ارادے سے گناہ کرنا، بے دھیانی میں گناہ ہو جائے جلدی معاف ہو جاتا ہے، بے علمی میں گناہ کر بیٹھے جلدی معاف ہو گیا. جب انسان اپنے علم اور اپنے ارادے سے سوچ سمجھ کر گناہ کر رہا ہوتا ہے پھر اللہ رب العزت کی ناراضگی آتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ غصے میں آتے ہیں. مگر اللہ تعالیٰ بڑے حلیم ہیں، وہ پہلے گناہ پہ بندے کو سزا نہیں دیا کرتے. بجلی ہے نا، اس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ پہلی خطا بھی معاف نہیں کرتی. تو اللہ تعالیٰ بجلی کی طرح نہیں ہے، وہ حلیم ذات ہے، وہ کریم ذات ہے، حوصلے والی ذات ہے. وہ بندے کو موقع دیتی ہے، لیکن جب گناہ کرتے کرتے تاکہ بندہ جاگے، اور جب نہیں جاگتا تو اللہ تعالیٰ پریشانیاں بھیجتے ہیں، کیونکہ پریشانیوں سے پھر بندہ گھبراتا ہے، پھر اللہ کی طرف پہنچتا ہے. اس لیے کسی عارف نے کہا سکھ دکھاں تو دیواں وار دکھاں آن ملایوم یار. سکھ دکھاں تو دیواں وار کہ دکھاں آن ملائم یار. خوشیاں سلاتی ہیں اور غم جگاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پھر غم بھیجتے ہیں، بیماری بھیج دی، پریشانی بھیج دی، ناکامی بھیج دی، پھر پریشان ہوتے ہیں. تو جو اچھے جو ہے لوگ ہوتے ہیں وہ اس وقت پھر رب کی طرف آتے ہیں کہ ہمیں جگانے کے لیے یہ بات آئی. پھر وہ نمازیں بھی پڑھ رہے ہوں گے، تہجد بھی پڑھ رہے ہوں گے، اوراد و وظائف بھی کر رہے ہوں گے. وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھر کی طرف بلانا چاہتے ہیں. پاک ہے وہ پروردگار جو اپنے بندوں کو پریشانیوں اور مصیبتوں کی زنجیروں میں باندھ کر اپنے در کی طرف بلا رہا ہوتا ہے. تو یہ کس لیے آتے ہیں؟ بندے کو جگانے کے لیے. مگر ہم جاگنے کی بجائے اور گناہ کر رہے ہوتے ہیں. کاروبار خراب ہوا بددیانتی کی وجہ سے، اب اس کا حل نکالا بینک سے سود کے پیسے لے لو. یعنی علاج وہ تجویز کیا جو پہلے سے بھی زیادہ بندے کو پریشان کرنے والا ہو. تو موٹا اصول یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی نافرمانی سے انسان کی زندگی میں پریشانی آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، ذلتیں آتی ہیں، رسوائیاں آتی ہیں، ناکامی آتی ہیں، اور ان کو چھوڑ کر انسان کو دنیا اور آخرت کی سرخروئی نصیب ہو جاتی ہے. تو ہم گناہوں کو چھوڑیں. پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. تم چھوڑ دو وہ گناہ جو ظاہر میں کرتے ہو یا تم چھپ کر کرتے ہو. یہ گناہ چھوڑنے پڑیں گے. اور انسان گناہوں کی جان نہیں چھوڑتا، مصیبتیں اس کی جان نہیں چھوڑتی. اختیار ہمارا ہے. اور یاد رکھیے کہ جو بندہ اپنے علم اور ارادے سے گناہ کو کرنا چھوڑ دیتا ہے، جو بندہ اپنے علم اور ارادے سے گناہ کو کرنا چھوڑ دیتا ہے، پروردگار عالم اس بندے کی دعاؤں کو رد کرنا چھوڑ دیتا ہے. پکی بات ہے، وہ بندہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے. جو بندہ